إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. رواه البخاري في كتاب الأدب. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. پیدا فرما کر اس نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا ہے، زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے. اس زندگی کو کیسے جینا ہے، اس زندگی میں کیسے رہنا ہے، اس چیز کو بتانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک لمبا سلسلہ بھیجا، اس کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم. محترم حضرات، آج کی اس گفتگو میں ہم والدین کی عظمت کے حوالے سے بات کریں گے، اس وجہ سے کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ہر چیز کا کوئی خالق ہے، ہر چیز کا کوئی موجد ہے. اب انسان اتنا بڑا مخلوق اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس کا بھی کوئی خالق ہے، اس کا بھی کوئی مالک ہے. آخر یہ انسانوں کا سمندر پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا، اس کا بھی کوئی خالق ہے، اس کا بھی کوئی مالک ہے. تو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں تو اس کا دو سبب ہے. ہم اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، دو سبب ہے. ایک سبب حقیقی ہے، ایک سبب ظاہری ہے. سبب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی کہ حقیقی معنوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن ظاہری طور پر ہم اور آپ اس کے ذریعے سے وجود پائے ہیں. اس دنیا کے اندر اس زمین پر آئے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے اپنے ماں باپ ہیں. پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن سبب جو بنایا ہے ماں باپ کو سبب بنایا ہے. تو پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں، ذریعہ کون بنا؟ ماں باپ بنے ہیں. تو ماں باپ جب ہمارے اور آپ کی وجود کا ذریعہ ہیں، سبب ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جو سبب حقیقی ہے، جو سبب ظاہری ہے، اس کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. اور ماں باپ یعنی کہ والدین،
یہ ایک لطیف احساس ہے جس کو انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے اپنے بندوں پر، اسی طرح سے ماں باپ یہ ایک لطیف احساس ہے، ایک باریک احساس کا نام ہے. ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ والدین کا کیا مرتبہ ہے، کیا احساس اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں. والدین اس محبت کا نام ہے جس محبت میں کوئی بے وفائی نہیں ہے. والدین اس ممتا کا نام ہے جس ممتا کی کوئی حد ہی نہیں ہے. والدین اس پیار کا نام ہے جس پیار میں کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یہ مقام و مرتبہ ہے والدین کا. خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. کس چیز کا فیصلہ کر دیا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اپنے مالک حقیقی کی پیروی کرو، اپنے مالک حقیقی کی عبادت کرو، یعنی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے کہ جس طرح سے ہمارا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے میری عبادت کریں، اسی طرح سے انسانوں کے ذمہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. فرمایا اصول بتایا، 5 چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے ماں باپ کے حسن سلوک کے حوالے سے. فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا جب تمہارے ماں باپ ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، احدہما کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، اما یبلغن احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف تو تم انہیں اف تک نہ کہو. اللہ نے پہلے یہ بتلایا کہ جب ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اس کے بعد میں کہا یا دونوں. تو پہلے ایک کا تذکرہ کیا، بعد میں کہا کہ یا دونوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جب وہ تنہا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ والدین میں سے کوئی ماں یا باپ ان دونوں میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو اب وہ اپنے جیون میں، اپنے زندگی میں اکیلے ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں. جب دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں پھر بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بچوں کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے، تو دونوں آپس میں غم کو شیئر کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، آپس میں گفتگو کر کے غم ہلکا کر لیتے ہیں. اب جب ان میں سے کوئی ایک ہی بچے گا پھر کس کے ساتھ میں اپنے غم کو سنائیں گے، پھر کس کو اپنا ٹکڑا سنائیں گے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا اما یبلغن احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تم انہیں اف تک نہ کہنا. انسان کی زبان سے جو ذرا کراہیت کے ساتھ میں اف کی آواز نکلتی ہے وہ تک کہنے کی ممانعت ہے، یعنی کہ بے ادبی کی جو آخری حد ہے، بے ادبی کی جو ادنا سی جھلک ہے، وہ بے ادبی کی ادنا سی جھلک بھی والدین کے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا فلا تقل لہما اف. ان سے بدتمیزی کے ساتھ میں بات کرنا تو دور کی بات، ان سے بے ادبی کے ساتھ میں بات کرنا تو دور کی بات، انہیں اف تک کہنے کے لیے منع کیا گیا ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما انہیں جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اور جب تم ان سے بات کرنا، شرافت والی بات کرنا، اچھائی کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، پیار کی بات کرنا. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اللہ اکبر. اور انتہا دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلوب کا. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. ان کا احترام، ان کا ادب تمہارے اندر اس حد تک ہونا چاہیے کہ اپنے رحمت کے بازو کو ان کے لیے جھکا دو. جس طرح سے ایک مرغی ہوتی ہے جب اس کا چھوٹے چوزے ہوتے ہیں
कोई शिकारी या कोई शिकार उसको कोई परिंदा शिकार करने की तलाश में होता है तो मुर्गी क्या करती है, अपने पैरों के नीचे उन बच्चों को रख लेती है, समेट लेती है अपने पैरों के अंदर उन बच्चों को। तो अल्लाह ने वही उसलूब यहाँ पर इख्तियार किया है, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा। जब माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो अपने रहमत के बाजों को उनके लिए फैला दो, बिछा दो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और ये तो अदब बतलाया गया है, तरीका अल्लाह ने बताया है, सरीका अल्लाह ने बताया है। सिर्फ यहीं पर नहीं, उनके लिए दुआ भी करते हैं ना। क्या फरमाया, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ऐ मेरे रब, तो मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में रहम किया है हमारे साथ में, जैसा कि उन्होंने बचपन में कमा रब्बयानी सग़ीरा, जैसा कि उन्होंने बचपन में पाला है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बंदों को ये एहसास दिलाना चाहा है कि ऐ नौजवानों की जमात, या वो लोगों जिन्हें माँ बाप के अदब का कोई ख्याल नहीं है, माँ बाप का एहतराम का कोई पासो लिहाज नहीं है, तो वो दुआ सिखाई गई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ये अल्लाह है मेरे रब, तो मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने बचपन में मुझे पाला है। किस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ में वालिदैन ने पाला है, हमारा तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं किस एहसास और किस मोहब्बत के साथ में पाला है, किस जज्बे ख़ुव्वत, किस जज्बे रहमत के साथ में पाला है। बिला मुआवजा, बिला उजरत के आप दुनिया में किसी की थोड़ी सी मदद कर दें, सामने वाला ये तमन्ना करता है कुछ मिलेगा, कोई मुआवजा मिलेगा, उजरत मिलेगा। लेकिन माँ बाप ही वो शख्सियत है इस दुनिया के अंदर माँ बाप ही वो ज़ात हैं जो बिला उजरत, बिला मुआवजा अपने बच्चों के लिए न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न धूप देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न जाड़ा देखते हैं। ये चाहते हैं कि किस तरह से हमारे बच्चे सुकून और इत्मीनान की जिंदगी को गुजारें। ये इन्हें कहते हैं माँ बाप। इन्हीं माँ बाप के एहसास को अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ों में बयान किया है और उसी को फरमाया है, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा। रहमत के बाजू को बिछा दो उनके लिए। इस वजह से उन्होंने पाला ही तुमको बहुत मोहब्बत के साथ में, उन्होंने तुमको रखा ही बहुत मोहब्बत के साथ में। और 9 महीना जो पेट का मरहला होता है हालत हमल में, अल्लाह अकबर, एक माँ किन किन मुसीबतों से गुजरती है, किन किन मुश्किलात से गुजरती है, वो माँ ही समझ सकती है। अपनी मरगूब ग़िज़ाओं को छोड़ देती है, अपनी पसंदीदा ग़िज़ाओं को छोड़ देती है, कहीं पेट में पलने वाला बच्चा उसको तकलीफ ना हो जाए, उसको कोई मुश्किल ना आ जाए, उसको कोई बीमारी ना लाहिक हो जाए, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी जाती है, अपनी पसंदीदा ग़िज़ाओं को छोड़ देती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को छोड़ देती है जो उसके नज़दीक महबूब होती है। सिर्फ किस वजह से, कहीं हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए। 9 महीने का ये अरसा, इसी को अल्लाह ने बयान फरमाया है, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन अला वहनिन वफिसालुहु फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक। फरमाया हमने इंसान को वसीयत कर दी है, हमने इंसान को वसीयत कर दी है उसके वालिदैन के हवाले से। क्यों वसीयत की है? हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कमजोरी के बावजूद भी उसने अपने पेट में 9 महीने रखा। सिर्फ 9 महीने पेट में नहीं रखा, बल्कि उसके बाद में अल्लाह ने फरमाया वफिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक उसने खून पिलाया है दूध की शक्ल में, अपने खूने जिगर को पिलाया है, खूने जिस्म को पिलाया है। ये मोहब्बत और ये बिला मुआवजा उस माँ ने ये सारी चीज़ें की है। और फिसालुहु फी आमैन, उसके बाद में अल्लाह ने फरमाया ये चीज़ें माँ ने की हैं, अब तुम्हें क्या करना है, अनिश्कुर ली वली वालिदैक, अल्लाह के भी शुक्रगुजार बन जाओ, अपने वालिदैन के भी शुक्रगुजार बन जाओ। अब इन सारी चीज़ों को सुनने के बावजूद अगर एक औलाद को ये सारी चीज़ें मालूम हो जाए, इसका सिर्फ तसव्वुर कर लें, तो यकीन माने कि वो औलाद कभी भी अपने माँ बाप की नाफरमान नहीं हो सकती है। और जिन लोगों ने भी या जिस कौम ने भी वालिदैन की अजमत को नहीं समझा है, वालिदैन के मकाम व मर्तबा को नहीं समझा है, अल्लाह ने उनके साथ में वो हश्र किया है जिस चीज़ के वो मुस्तहिक थे। आज मगरिबी तहजीब के दिलदादा अफराद, मगरिबी तहजीब में पलने वाले अफराद, उन्होंने क्या समझा है
उन्होंने ये समझा है वालिदैन ने पैदा कर दिया, बस शादी हो गई, कमाने लगे, अपने पैरों पर खड़े हो गए, खत्म उनकी जिम्मेदारी। अब बुढ़ापे की उम्र को वो पहुंच चुके हैं, ओल्ड एज होम बना दिया है, जाकर के उनको छोड़ाओ। अल्लाह ने उन मगरिब के दिलदादा लोगों पर ऐसी सजा मुसल्लत की है, जब उन लोगों ने अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ा तो अल्लाह ने उनके गोदों में कुत्तों को मुसल्लत कर दिया है, कुत्तों को मुसल्लत कर दिया है। आप जरा तसव्वुर करें, आप अपने मुआशरे में देखें, ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा कल्चर्ड कहते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता कहते हैं, वो है उनके बीवी बच्चे हैं बस, और कुछ नहीं, वालिदैन का मतलब कुछ नहीं। ऐसे लोग क्या करते हैं, जाकर के छोड़ आते हैं। अल्लाह ने ऐसे लोगों के घरों में, ऐसे लोगों के गोदों में कुत्तों को मुसल्लत कर दिया है। वो सब इसको भी वो फैशन समझने लगे हैं, लेकिन हकीकी मानों में अल्लाह की सजा है, हकीकी मानों में अल्लाह की सजा है। ये सारी चीजें, नेमतें उन्हें मिली हुई हैं, लेकिन सुकून नहीं है उनको, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है, इस वजह से कि जो इतनी बड़े मोहसिन है वालिदैन, उन्होंने उनके एहसान को ठुकराया है, एहसान फरामोशी की है वालिदैन के साथ में। तो अल्लाह ने ये बतलाया कि 9 महीने पेट में रखा है माँ ने, फिर 2 साल दूध पिलाया है, खून, वही खून, वो जो दूध है खून का बनता है, खून गोया कि पिलाया है उस माँ ने। तो कहने का मतलब ये है कि वालिदैन के जब इतने सारे एहसानात हैं, तो शरीयत इस्लामिया ने ये हुक्म दिया है, लाजिम कर दिया है, वाजिब कर दिया है, उनके साथ में हुस्न सलूक किया जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए। सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मुक, तुम्हारी माँ है। फिर पूछते हैं सुम्मा मन, फिर कौन? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर पूछते हैं सुम्मा मन, फिर कौन? आप फरमाते हैं उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर पूछते हैं सुम्मा मन, आप फरमाते हैं अबूक, तुम्हारे अब्बू। तो 3 दर्जा अल्लाह तबारक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर माँ का बुलंद रखा है और बाप का 3 दर्जा कम रखा है। वजह इसकी ये है कि जो माँ की कुर्बानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ करके, ऐसा नहीं कि बाप की कुर्बानियाँ नहीं है, बाप यकीनन सख्त होता है, लेकिन उसके दिल के अंदर भी, उसके जिस्म के अंदर भी अपने बच्चों के हवाले से एक नरम दिल रहता है, एक मोहब्बत का जज्बा होता है। गर्चे बाप अपने बच्चों पर बड़ा सख्त होता है, मार भी देता है, कुछ गालियाँ भी देता है, डांट भी देता है, लेकिन हकीकी मानों में उसका दिल भी बच्चों के मोहब्बत से, बच्चों की शफ़क़त से लबरेज होता है। वो बाप भी समझता है कि उसके दिल के अंदर बच्चों से कितनी मोहब्बत है। बच्चा बीमार हो जाता है, बाप तड़प उठता है, माँ तड़प उठती है, हर चीज को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बच्चा तंदुरुस्त हो जाए, बेटा सेहतयाब हो जाए, चाहे दौलत चली जाए, घर बिक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बेटा सही सलामत रहे। ये है प्यार, ये है मोहब्बत। आज हमारा मुआशरा इससे गाफिल है, इस वालिदैन के हवाले से गाफिल है। गाफिल क्यों है? उसे इसकी समझ ही नहीं है कि वालिदैन ने किस मोहब्बत के साथ में पाला है, किस शफ़क़त के साथ में पाला है। उसे इसका एहसास ही नहीं है, उसे इसका तसव्वुर ही नहीं है। और वालिदैन की खिदमत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद जैसे अजीम अमल से बेहतर बताया है। एक सहाबी आते हैं कि अल्लाह के रसूल, जिहाद में जाने की मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अहय्युन वालिदात, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? सहाबी फरमाते हैं कि नाम, हाँ अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन जिंदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फफीहिमा फजाहिद, जाओ तुम उन्हीं की खिदमत करो, उन्हीं की खिदमत करके तुम जिहाद का सवाब हासिल कर लो। पता ये चला कि जिहाद इतना अजीम अमल जिसमें इंसान अपने जान को भी, अपने माल को भी लुटाने की तरफ होता है, कब उसकी जान चली जाए कुछ पता नहीं है, लेकिन उससे भी बेहतर अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो वालिदैन की खिदमत है। आज हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारा नौजवान ऐसा है कि उसे वक्त ही नहीं है कि अपने वालिदैन के साथ में बैठे, अपने वालिदैन को वक्त दे, उनके साथ में कुछ मोहब्बत की बातें करें, उसके साथ में कुछ उनके साथ में कुछ मीठे बोल बोले। उनके पास ऐसे नौजवान, आज के नौजवानों के पास
वक्त ही नहीं है, दोस्तों से उन्हें फुर्सत नहीं है, होटलबाजी से उन्हें फुर्सत नहीं है, काम से उन्हें फुर्सत नहीं है। ये वही माँ बाप हैं, ये वही माँ बाप हैं जिन्हें ये तमन्ना थी, जिन्हें ये तमन्ना थी जब उन्होंने पाला था, जब उन्होंने पाला था हमें और आपको, उनके दिल के अंदर ये आरज़ू थी, उनके दिल के अंदर ये अरमान था, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये हमारे तमन्नाओं का महवर होगा, ये हमारे आरज़ुओं का मरकज़ होगा। उनके दिल के अंदर बड़े सारे अरमान थे, बड़ी सारी आरज़ुएं थी, लेकिन जब वो वालिदैन देखते हैं बच्चा नाफरमान हो चुका है, बिगड़ चुका है, जब उनका ख्वाब चकनाचूर हो जाता है, जब चकनाचूर हो जाता है, वालिदैन बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं, बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं कि ये वही बच्चे हैं जिनको मैंने इतनी मोहब्बत के साथ में पाला था, ये वही बच्चे हैं जिनको मैंने इतने प्यार से पाला था, आज मुझे ये सिला दे रहे हैं, आज मुझे ये बदला दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरिए मेरे भाइयों, वालिदैन के साथ में बदसलूकी करने से। वालिदैन उस मोहब्बत का नाम है, इस मोहब्बत को कभी तौला ही नहीं जा सकता है, इस मोहब्बत को कभी शुमार ही नहीं किया जा सकता है। आप अगर दुनिया में किसी के साथ में एहसान करेंगे, सामने वाला क्या समझेगा कि हमने जो एहसान किया है इस एहसान का बदला हमें मिल जाए, लेकिन वालिदैन पैदाइश से पहले से लेकर के जब तक कि उनके अंदर ताकत है हमेशा अपने बच्चों के साथ में एहसान किया करते हैं, खैर व भलाई की सोचा करते हैं, लेकिन कभी भी वो मुआवजा, कभी भी उजरत, कभी भी बदले की तमन्ना नहीं रखते हैं, कभी भी बदले की तमन्ना नहीं रखते हैं। आज ऐसे मुआशरे में, जिस मुआशरे में हम और आप जी रहे हैं, ये इस मुआशरे का अलमिया ये है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बहन बहन की दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी की दुश्मन है, एक कारोबारी दूसरे कारोबारी का दुश्मन बना हुआ है, हर शख्स एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, हर शख्स एक दूसरे को नीचा करने में लगा हुआ है, हर शख्स एक दूसरे की टांगें खींचने में लगा हुआ है। कोई किसी की तरक्की देखना नहीं चाहता है, कोई किसी को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता है। ऐसे माहौल और ऐसे मुआशरे में वालिदैन ही इस दुनिया के अंदर वो जात हैं जो ये तमन्ना करते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे बड़े होकर के कुछ करें, हमारे बच्चे तरक्की करें, और वालिदैन को फख्र होता है जब उनके बच्चे तरक्की करते हैं, बड़ी शान से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े फख्र के साथ दूसरों को से बयान करते हैं, ये मेरे बच्चे का बंगला है, ये मेरे बच्चे की कार है, ये मेरे बच्चे का है, ये मेरे बच्चे ने कमाया है। मोहब्बत के साथ में, फख्र के साथ में, शुक्र के साथ में लोगों से बयान करते हैं। तो कहने का मतलब ये, ऐसे खुदगर्जी के माहौल में, ऐसे खुदगर्जी के ज़माने में वालिदैन ही आपको मिलेंगे, वालिदैन ही आपको मिलेंगे जो आपको बिला मुआवजा आपकी खिदमत करते रहते हैं, आपकी खिदमत करते रहते हैं। किन किन चीज़ों को बयान किया जाए मेरे भाइयों, किन किन चीज़ों को बयान किया जाए। ऐसी अल्लाह ने इसी वजह से अपने हक के साथ फौरन मिला दिया है। सिर्फ यही नहीं, कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के साथ में वालिदैन को हक को मिलाया है और बताया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम उकूक़ल उम्महात, माओं की नाफरमानियों को हराम कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। कोई माँ की नाफरमानी करे, माँ से बगावत करे, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, ज़िंदगी के अंदर अगर हमारे वालिदैन अभी ज़िंदा हैं, अगर हमारे वालिदैन अभी ज़िंदा हैं, हमारे दिल के अंदर उनके ताल्लुक़ से वो एहसास पैदा हो जाना चाहिए जिस एहसास के साथ में उन्होंने हमें पाला था, जिस एहसास के साथ में उन्होंने हमें बड़ा किया था। छोटा सा बच्चा, खुद तो माँ गीले बिस्तर पर सो जाती है लेकिन बच्चे को सूखे बिस्तर पर सुला देती है, इस जज्बे के साथ में कि कहीं बच्चे को कोई तकलीफ ना हो जाए, बच्चा बीमार ना हो जाए। बच्चा जब बोलने लगता है, माँ को, वालिदैन को, बाप को खुशी महसूस होती है कि बच्चा बोलने लग गया है, अब्बा अब्बा कहने लग गया है, अम्मा अम्मा कहने लग गया है। जब वो चलने लगता है, माँ बाप और भी खुश हो जाते हैं, इस मोहब्बत के साथ में पालते हैं। उसके बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर जब वो गलत सिला मिलता है, गलत नतीजा देखते हैं, बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं, बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है, दहाड़े मार मार करके रोने लगते हैं। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं।
جب ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے زاروں قطار رونے لگتے ہیں. لوگوں نے پوچھا ہے امام صاحب آپ تو ہمیں درس دیتے ہیں حدیث کا, آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں, آپ تو ہمیں علم دین سکھاتے ہیں, ساری چیزیں سکھاتے ہیں, اور آپ خود اپنی والدہ کے وفات پر دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے میرے والدہ کے انتقال پر مجھے بہت بڑا غم لاحق ہوا ہے. کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ماں باپ کی شکل میں جنت کے 2 دروازوں کو کھول رکھا تھا. ان دروازوں میں سے ایک دروازہ آج بند ہو چکا ہے. اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ جو ماں کا تھا آج وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. اللہ اکبر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اویس قرنی تابعی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عمر ایک شخص ہے اس کا نام ہے اویس قرنی, وہ اس وقت موجود ہے اس دنیا کے اندر, وہ صاحب ایمان بھی ہے لیکن مجھ سے ملاقات نہیں کر سکا ہے, مجھ سے ملنا تو چاہتا ہے لیکن مل نہیں سکا ہے. اویس قرنی نام ہے اس کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر وہ مجھ سے اس وجہ سے نہیں مل سکا ہے کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے, اس بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ اپنے ہی علاقے میں رکا ہوا ہے اور اس بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے, اس بوڑھی ماں کی خدمت میں مصروف ہے. لیکن اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ نبی سے ملاقات ہو جائے, صحابیت کا مرتبہ مل جائے, رضی اللہ عنہم ورضوان کا سرٹیفکیٹ مل جائے, جنتی ہونے کا شرف مل جائے. اس کے دل کے اندر تمنا ہے لیکن اس کی بوڑھی ماں ہے کہ اس کی خدمت کر رہا ہے, اس بوڑھی ماں کی خدمت کو چھوڑ کر کے میرے پاس آنا نہیں چاہتا ہے. تمنا تو اس کے دل کے اندر ہے, ایک طرف ماں کا تو ایک طرف ماں کی خدمت ہے, دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا دیدار ہے. اویس قرنی نے اپنی ماں کی خدمت کو مقدم رکھا اور صحابیت کے مرتبے کو ترک کر دیا, صحابیت کے مرتبے کو چھوڑ دیا اور اپنی ماں کی خدمت کو مقدم رکھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر اس ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ مقام دے دیا ہے, اللہ نے اسے وہ مرتبہ دے دیا ہے کہ اپنی زبان وہ کھولتا ہے, رب اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو قبول کر لیتا ہے, جو دعا وہ کر دے فوراً رب اسے قبول کر لیتا ہے. مستجاب الدعوات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنا دیا ہے. پھر فرمایا عمر تم جب بھی اس سے ملاقات کرنا تو تم ضرور اپنے لیے دعا کروانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں اویس قرنی سے ملنا ہے اور ان سے دعا کرانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے, ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے, امیر المؤمنین ہیں, حج کے ایام چل رہے ہیں, اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے مکہ تشریف لائے ہوئے ہیں. کسی نے بتلایا کہ عمر جن کی تمہیں تلاش تھی اویس قرنی کی, اویس نام کا ایک شخص منا کے میدان میں ٹھہرا ہوا ہے, اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلا لاؤں. جب یہ عمر نے سنا رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا نہیں تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کے پاس خود جاؤں گا جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا تھا کہ جو زبان وہ کھول دے رب اس کی زبان کو کبھی واپس نہیں کرتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ خود اس کے پاس میں گئے, ان کے پاس گئے, دیکھا خیمے میں وہ کھانا بنا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ایکم اویس, تم میں اویس کون ہے؟ انہوں نے کہا اویس میرا نام ہے. کہا کہ میرا نام عمر ہے, انہوں نے اپنا تعارف کرایا. پھر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے تعلق سے یہ باتیں بتلائی تھیں کہ جب تم سے ملاقات ہوگی تو دعا کروانا. آج میں تم سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوا ہوں. عمر کے لیے تم دعا یہ کرو کہ عمر کے تمام گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں, امیر الحجاج بھی ہیں, دعا کس چیز کی کرا رہے ہیں؟ اے اویس دعا کریے میرے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر جس کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے کلمات بنا دیے تھے. لیکن وہ عمر کہہ رہا ہے اویس میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ دنیاوی چیزوں کے لیے دعا کرواتے, مال و دولت کے لیے دعا کرواتے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ میرے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے اسی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے, اسی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے. اور سنیے میرے بھائیو, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حج کا زمانہ ہے, امیر الحجاج ہیں. ایک شخص یمن سے اپنی بوڑھی ماں, اپنی کمزور ماں کو حج کرانے کے لیے لے کر کے آتا ہے. بوڑھی ماں نے یہ خواہش ظاہر کر دی کہ مجھے حج کی تمنا ہے. وہ شخص اپنی ماں کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. سواری پر سوار نہیں کرتا ہے, یمن سے مکہ لے کر کے آنا ہے, کندھے پر سوار کر کے لے کر کے آتا ہے. ماں اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اگر اس کو سواری پر سوار کر دیا جائے تو دھکا لگنے کی وجہ سے گر جائے گی تو اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی, اس کو سواری پر سوار نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے وہ یمن سے مکہ تک اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے لے کر کے آتا ہے. طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا, طواف کرتے ہوئے اشعار پڑھتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ذکر و اذکار. کیا دعا, کیا اشعار پڑھتا ہے؟ انی لہا بعیرها المضلل ان عذرت رکابها لم تدارو. یہ اشعار پڑھتا ہے کہ ایسی سواری ہے جس سواری کے اندر کوئی دھکا نہیں ہے, بڑی فرمانبردار سواری ہے. اپنے آپ کو یہ پڑھتا ہوا طواف کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز کو سنا, یہ کیسا شخص ہے کہ صرف اشعار پڑھتا جا رہا ہے, نہ ذکر کر رہا ہے, نہ اذکار کر رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں جب یہ طواف مکمل کر لے تو اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ. لوگ اس کو واپس لے کر کے آئے. جب طواف نے مکمل کر لیا, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر کے آئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ نہ تم ذکر کر رہے تھے, نہ اذکار کر رہے تھے, نہ دعائیں پڑھ رہے تھے, تم کیا اشعار پڑھ رہے تھے؟ کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے ملنا بھی تھا, اللہ نے ملوا دیا. کہا ایک سوال ہے, کہا یہ میری بوڑھی ماں ہے جس کو میں اپنے کندھے پر لیے ہوں, میں یمن سے اس کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے کر کے آ رہا ہوں. یمن سے لے کر کے نکلا ہوں, مکہ کے اندر پورا حج کرایا ہوں, منا مزدلفہ ساری چیزیں کرایا ہوں اس اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے. وہ شخص پوچھتا ہے کہ عبداللہ بن عمر هل ادیت حقها, کہا میں یمن سے لے کر کے چلا ہوں, اپنے کندھے پر پورا حج مکمل کرایا ہوں, کیا میں نے اپنی ماں کا حق پورا کر دیا؟ هل ادیت حقها, کیا میں نے اپنے ماں کا حق پورا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ولا بضفرۃ واحدہ, اے شخص, اے نوجوان, تو یمن سے لے کر کے مکہ لے کر کے آیا ہے, سوال یہ کرتا ہے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ تیری پیدائش کے وقت جب ماں کی سانسیں اوپر سے نیچے ہو رہی تھی, اس وقت جب تیری ماں سانس لے رہی تھی, اس ایک سانس کا بدلہ بھی تو نہیں ادا کر پایا ہے, اس ایک سانس کا بدلہ بھی تو نہیں چکا پایا ہے. تو پوری حق کی بات کرتا ہے, ہرگز تو ادا ہی نہیں کر سکتا ہے اس کے حق کو. یہ ہے ماں باپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو معاشرے کے اندر مغربی تہذیب نے جو ہم کو اتنا زیادہ متاثر کر دیا ہے اور اب اپنے والدین سے اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ نہ ہم ان کے پاس بیٹھنا گوارا کرتے ہیں, نہ ان سے میٹھے بولنا گوارا کرتے ہیں. اس طرح کی یہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں. اللہ سے ڈریے, کہیں اگر اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامہ الا حقوق الوالدین فان اللہ یعجلہ لصاحبہ فی الحیاة قبل الممات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دے گا. صرف ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر انسان اس گناہ کو کرتا ہے اس دنیا کے اندر ہی اس کو سزا مل جائے گی. حقوق الوالدین, والدین کے ساتھ میں اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں جو سزا دے گا ہی, لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں. اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا دے گا.
فإن اللہ یؤجلہ لصاحبہ فی الحیاۃ قبل الممات، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر سزا دے دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، بدسلوکی کرتا ہے ان کے ساتھ میں، والدین بیچارے وقت مکمل کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جب وہ باپ بنتا ہے پھر اس کے اولاد ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اولاد کو اور بڑا نافرمان بنا دیتے ہیں، اس کے آنے والی نسلوں کو اور بڑا نافرمان بنا دیتے ہیں، پھر وہ بچے اس کے ساتھ میں وہ سلوک کرتے ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ اور ہم اور آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گھر ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں سے، جو اپنے باپ سے غفلت میں مبتلا ہیں، ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے چکر میں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آپ دنیا میں کسی سے محبت کر لیں، اپنے بیوی سے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، جس سے چاہیں محبت کر لیں، لیکن یہ ساری کی ساری محبتیں فضول ہیں، بیکار ہیں۔ آپ اپنے بیوی کی زندگی پر خدمت کریں، زندگی بھر وہ آپ کے احسان تلے دبی رہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ میں صرف اس کے کسی ایک خواہش کو پورا نہیں کریں گے، آپ کی زندگی کے تمام احسانات کو ایک جملے میں کیا کہہ دے گی؟ آپ نے کیا ہے میرے ساتھ میں؟ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں جب سے پریشان ہوں۔ آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دے گی، آپ کی ساری محنت کو رائگاں بتلا دے گی، لیکن ماں باپ ہی ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو صرف دو میٹھے بول دیں، یقین مانیں ان کی طرف سے کبھی بھی یہ جملہ نہیں سنیں گے کہ میرے بچے نافرمان ہیں۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جب والدین اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو صحت و تندرستی کی حالت میں دیکھتے ہیں سکون محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے والدین سے گفتگو بند کیے ہوئے ہیں، قطع کلامی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ڈریے ایسے کام سے، ڈریے ایسے گناہ سے، بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد میں فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا ہے اور والدین کے ساتھ میں نافرمانی کرنا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر انسان یہ چیزیں کرتا ہے والدین کے ساتھ میں، زندگی میں کبھی سکون نہیں پا سکتا ہے۔ وہ سکون کیسے پا سکتا ہے جس ماں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، جس ماں نے اس کو 2 سال دودھ پلایا ہے، جس ماں نے اس کو چلنا سکھایا ہے، جس ماں نے اس کے پیشاب و پاخانے کو صاف کیا ہے؟ اس ماں کو وہ تکلیف دے کر کے سکون پا سکتا ہے؟ اس ماں کو وہ مصیبت میں ڈال کر کے خود سکون کی زندگی گزار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں گزار سکتا ہے، ہرگز سکون کی زندگی نہیں پا سکتا ہے، ہرگز نہیں اطمینان کی زندگی پا سکتا ہے۔ آج نہیں تو کل یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نافرمانی کی سزا دکھائے گا، اس کو نافرمانی کی سزا ملے گی۔ تو والدین وہ احساس ہیں، والدین وہ چیز ہیں کہ وہ بلا مقصد کے، بلا غایت کے، بلا کسی چیز کے تمنا کیے ہوئے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کا کوئی صلہ بھی نہیں مانگتے ہیں۔ لیکن بچے ہیں نافرمان اور باغی۔ اور آج کے حالات، یہ موبائل، سوشل میڈیا نے اور یہ جو بہت ساری چیزیں جو چل گئی ہیں، جو دکھایا جا رہا ہے آج کل سیریز کے نام پر، یہ سیریز فلاں سیریز، یہ ساری چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ماں سے محبت کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے ان سب چیزوں سے بچیے۔ اور میرے بھائیوں، اگر زندگی میں آپ پریشان ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، آپ کاروبار میں پریشان ہیں، زندگی کے الجھنوں میں پھنس چکے ہیں، زندگی کی مشکلات میں الجھ گئے ہیں، اپنے والدین کے پاس آئیے، پیار و محبت کے ساتھ میں ان سے بات کریے اور ان سے کہیے ہمارے لیے دعا کریں۔ آج ہم اور آپ دعا کراتے ہیں، امام صاحب دعا کر دیجئے، حافظ صاحب دعا کر دیجئے، مولوی صاحب دعا کر دیجئے، دعا کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، کہیں بھی پوری حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ امام صاحب سے دعا کروا دیں گے تو ان کی دعا قبول ہی ہو جائے گی۔
حافظ صاحب سے دعا کرا دیں گے, ان کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ ضرور کہا ہے دعوت الوالد لولدہ, کہ وہ ایک والد کی دعا اپنے بچے کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتا ہے. جب والدین اپنے بچوں کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں, اپنی زبان کھول لیتے ہیں, رب کو بھی جلال آ جاتا ہے, رب کو بھی جوش آ جاتا ہے. اس ماں اور باپ کے اٹھے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناکام و نامراد نہیں لوٹاتا ہے. ماں کے نکلے ہوئے, ماں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو ان کے بچوں کے حق میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گا نہیں کرتا ہے. تو زندگی کے الجھنوں میں, زندگی کے مشکلات میں اگر آپ پھنس چکے ہیں, اپنے والدین سے دعا کروائیے. اور ان سے دعا کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو راتوں کے اندر جب بیدار ہوتے ہیں خود اپنے بچوں کی اب ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے بچوں کی تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے بچوں کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ بلا کہے دعا کرتے ہیں. یہ صرف ماں باپ ہیں. آج ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہو چکا ہے جس کے یہ سارے احسانات ہیں, اس کے ساتھ میں احسان فراموشی. اسی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکت اٹھ چکی ہے, اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے حیائی آ چکی ہے, اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سکون اٹھ چکا ہے, اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سے اطمینان ختم ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں, یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اللہ نے وصیت کر دی ہے والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو. اگر والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کیجیے. اگر وہ ناراض ہیں تو یہ سمجھ لیجئے ہمارا رب بھی ہم سے ناراض ہے. اگر والدین خوش ہیں تو اگر والدین خوش ہیں تو ہمارا رب بھی خوش ہے. تو آپ کبھی بھی مشکل میں پھنسیں, ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھیں, ہمیشہ اپنے والدین کو یاد رکھیں. اور جن کے والدین نہیں ہیں تو طریقہ شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے وہ اختیار کریں. ان کے نام پر صدقہ و خیرات کریں. جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں نیک کام ان کے نام سے وہ کریں تاکہ ان کو وہ ثواب ملتا رہے, ان کو ثواب پہنچتا رہے. باتیں بہت ساری ہیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام خطا کار ہیں, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ انسان ہونے کے ناطے تیرے تعلق سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, والدین کے حوالے سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو بڑا بخشنے والا ہے. اے اللہ تو ہم تمام کو بخش دے. اے اللہ تو ہم تمام پر رحم فرما. اے اللہ ہم خطا کار ہیں, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضے کی سبیل عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ جب تک اس دنیا کے اندر رکھ, اسلام و ایمان پر رکھ, جب خاتمہ ہو اسلام پر ہو, ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.